سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی سے کیمپین کو لیڈ کروں گا. میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا. اقوام متحدہ جنرل اسمبلی نے اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کی پیش کردہ قرارداد منظور کر لی اور 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف بین الاقوامی دن قرار دے دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس قرارداد کی منظوری کے پیچھے وزیراعظم عمران خان کی بے لوث کوششیں موجود ہیں، جن کی سربراہی میں پاکستان نے اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کا مقدمہ مؤثر انداز میں لڑا. پہلے بھی توہین رسالت کا ارتکاب ہوتا تھا، پہلے بھی گستاخانہ خاکے بنائے جاتے تھے، لیکن دنیا خاموش تماشائی بنی رہتی تھی. مسلم امہ بھی ٹھوس اقدامات کی بجائے محض اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچاتی تھی. کچھ دن احتجاجی مظاہرے جاری رہتے تھے، پھر سب کچھ نارمل زندگی کی طرف لوٹ جاتا تھا. لیکن پھر وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کی قیادت سنبھالی کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا اور اسلاموفوبیا کے خلاف منظم تحریک اٹھانے کا اذن دیا اور واضح کیا کہ اسلاموفوبیا آزادی اظہار رائے کے مترادف کسی صورت نہیں. انشاءاللہ ہم جو کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ سے، ہم یہ کریں گے کہ ہم OIC کو اس کے اوپر پہلے متفق کرتے ہیں. ہولو کاسٹ کے اوپر انٹرپریٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے. اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی 6 ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے، 4 ملین یا 3 ملین مارے گئے تھے، اس کے اوپر 4 یورپین ممالک کے اندر جیل سینٹنسز ہیں، تو ادھر تو فریڈم آف ایکسپریشن چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ہوتی ہے. میرا یہ اوپینین ہے کہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف پہنچے کسی چیز سے بھی، جس طرح ان کو ہولوکاسٹ سے تکلیف پہنچتی ہے یہودیوں کو، تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے OIC پہ جانا چاہیے. ہم ریز کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر. اگلے ہی دن نیدرلینڈ کے قانون ساز نے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے 2 ٹوک موقف کے بعد گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منسوخ کر دیا. اس کے بعد وزیراعظم عمران خان نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے ہر اجلاس میں اسلاموفوبیا کے خلاف آواز بلند کی. Terrorism has nothing to do with any religion. This Islamic terrorism, Islamic radicalism, and sadly used by leaders, this has been the main reason for this Islamophobia. And it has caused pain amongst Muslims. We in Muslim countries watch this Islamophobia traveling abroad, and it's getting worse. We must be sensitive to what causes pain to other human beings. Do not use freedom of speech to cause us pain by insulting our holy prophet. That's all we want. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day, combat Islamophobia, and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. Islamophobia is another pernicious phenomenon that we all need to collectively combat. In the aftermath of the 9/11 terrorist attacks, terrorism has been associated with Islam by some quarters. This has increased the tendency of right-wing, xenophobic and violent nationalists, extremists and terrorist groups to target Muslims. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. We must also continue to steadfastly oppose extremist and xenophobic tendencies, including racist ideologies inspired by neo-Nazism and Islamophobia. مسلم امہ کو متحد کرنے کے لیے وزیراعظم پاکستان نے مسلم ممالک کے رہنماؤں کو خط بھی لکھا. میں مسلمان لیڈران سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ مشترکہ طور پر آواز بلند کریں اور غیر مسلم ممالک خاص طور پر مغربی ممالک پر مسلمانوں کے دل میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گہری محبت اور قرآن پاک کے لیے عقیدت کو واضح کریں تاکہ اسلاموفوبیا اور توہین رسالت کا مذموم سلسلہ ختم ہو سکے اور انہیں اسلاموفوبیا کے خلاف کردار ادا کرنے پر ابھارا. That the OIC owes a responsibility. Us heads of the states, we have a responsibility to the Muslim world. When anyone in the Western world blasphemes our Prophet, peace be upon him, it is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries the love and affection that we feel for our Holy Prophet. It's very important for the OIC to play its part in explaining to the Western world on forums like European Union, United Nations, their think tanks,
making them understand. It is our responsibility in the OIC that we make them understand. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him. And any, under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, ends our reaction. So, the Western people and the Western governments, we need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. It needs to be spoken at all levels, and they should be made to understand. This is number one point that needs to be explained to them. وزیر اعظم نے فیس بک کو بھی اسلاموفوبیا کے خلاف پابندی کے لیے خط لکھا. دیگر ممالک کے رہنماؤں نے بھی اسلاموفوبیا کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا. انہی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ 7 دہائیوں سے اسلاموفوبیا پر چپ سادھے بیٹھی اقوام متحدہ نے 2021 میں پاکستان سمیت دیگر اسلامی ممالک کی جانب سے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے پیش کردہ قرارداد منظور کر لی. اقوام متحدہ کی جانب سے ایسی قرارداد کی منظوری حق اور سچ کی فتح ہے. یہ قرارداد امت مسلمہ کی جیت ہے اور بلا شبہ اس کا سہرا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سر ہے.